ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ لوگ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے لڑکیوں کو زندہ کیوں دفناتے تھے۔ ایک ابرس نام کا شخص تھا، وہ بہت ہی بوڑھا تھا۔ اس کے ہمیشہ ایک ہاتھ میں انسانی کھوپڑی رہتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں انسان کی ہڈی۔ وہ بوڑھا بہت کاہن تھا اور عارف بھی تھا۔ کاہن دوستو کہتے ہیں پیچھے کی باتیں بتانے والا، اور عارف کہتے ہیں آگے کی باتیں بتانے والا۔ یہ لوگ جنوں اور شیاطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تمام عرب اسے جانتا تھا، اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے، اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابرس نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا، ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ سب خاموش کھڑے تھے، اس کی اور نظریں گڑی تھی۔ ابرس نے تیز آواز میں کہا، اے لات و حبل کے پوجنے والوں، شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے۔ ابرس نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان سے پایا ہے جہاں بنو بکر اور بنو تغلب جیسے زبردست قبیلوں کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہیں بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑی گئی تھی۔ تو دوستو، یہ لڑائی جس کی یہ بات کر رہا ہے ابرس، یہ لڑائی وہ فضول کی تھی جس کو یہ بڑے ہی عزت کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور بولا یہی صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایکا نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں اور قصبے اور شہر کا حاکم الگ الگ ہے، مگر ہمارا ایکا بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا، اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا، اور یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف ہے۔ کتنی بےہودہ بات کرتا ہے ابرس۔ اگر لوگ ایک ہوں گے تو ایک دوسرے سے دبنے لگیں گے، جس سے اس کو اس کی خودداری پر شک ہوگا۔ دوستو، ابرس تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے عرب کے سپوتوں یعنی نوجوانوں، اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہیں، یعنی دنیا کربٹ لینے والی ہے، ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے، ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جانے والا ہے۔ اور غیرت مند عربوں، کیا تم اپنے خداؤں کی ذلت پسند کرو گے؟ ہر اور سے آوازیں آئیں، اور کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں۔ دوستو، وہیں پر ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کی سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے، پر اپنے خداؤں کو ذلت گوارا نہیں کرنے دیں گے۔ ابرس نے بڑے ہی شان اور خوش ہو کر کہا، ہاں یہی ہونا چاہیے، جن معبودوں کو ہم اور ہمارے ماں باپ ایسے ہی ذلیل ہونے دیں انہیں؟ بالکل نہیں، لات و عزا کی قسم، جو لات و عزا وہاں پر بت تھے ان کی قسم، ہرگز نہیں۔ سچے معبودوں کے پجاریوں، سنو، آج سے 40 سال پہلے رات کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی تھی جیسی آج دیکھی ہے۔ وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود حبل منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پھر گر گیا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا لیکن پھر گر گیا، وہ کھڑا نہ ہوا۔ تیسری بار کھڑا کیا تو اب سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔ دوستو، ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا، ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گر پڑا۔ ابرس نے کہا، میرا مقصد اسی واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود و ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام ہے، یعنی گمنام تھا۔ اس سمے دوستو، یہ ابرس جس کی بات کر رہا ہے وہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے۔ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس کو پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو ان کے بتوں کو گرانے والے ہیں، توڑنے والے ہیں، پھوڑنے والے ہیں۔ ابرس بولتا ہے، اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریر کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرس کی آنکھیں بھیگ گئی، مجمع سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، یعنی اس بت کی جو حبل تھا، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرس نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہاں کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ دوستو، پھر ابرس نے کہا ہے کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو۔ دوستو، پھر حمزہ نے پوچھا، اس سے بچنے کا کوئی اپائے ہے؟ یعنی ہمارے معبود ذلت سے بچ جائیں، رسوائی سے بچ جائیں، اس کا کوئی اپائے ہے؟ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دوستو، ابرس نے کہا، کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے
مسلح ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کرے کہ اسے قتل کر ڈالو گے۔ ویسے تو عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنو ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرص کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا، اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہیے۔ عربوں کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ عہد و اقرار لیتے تھے تو اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی مال اور کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ تمام عربوں نے جھک کر اور اپنے معبود یعنی بتوں کا نام لے کر عہد و اقرار کر لیا۔ دوستو، سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن یعنی ابرص، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چپکے گی۔ پھر ابرص نے بتایا، میرا خیال نہیں ہے بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے، معبودوں کی باطل قرار دینے والی بنی ہاشم میں سے ہوگا، صاف لکھا ہوا ہے محمد۔ اب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ مورخین کے قول سے آپ 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن سورج سے نکلنے سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، ابو طالب نے کہا، ابرص، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرص نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی بدھ کی، میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کر رہا ہوں۔ پھر دوستو، ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرص نے بہت ہی نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرص نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے پھر ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرص نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آو و تاو سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرص نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبود کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے۔ ابو لہب نے پوچھا، معبود کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرص نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھومی رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی، یعنی دوستو قربانی مانگ رہی تھی۔ دوستو، سب ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ پھر ابرص نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر آنے والے فتنے سے اپنے کو بچا لو۔ عمر ابرص کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا، کس چیز کی قربانی دیں ہم؟ ابرص نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دے گی۔ لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یکایک موٹے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، ایک 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ سب یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرص نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی اپنی لڑکی کی قربانی کرے جو پہلے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہے۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسم عام تھی۔ سنگا دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور اس پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈال دی جاتی تھیں یا زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڑھا کھود کر آتا اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہناتا، بستی سے باہر لے جاتا اور اس کو گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتا۔ دوستو، لڑکی چیختی چلاتی خوشامدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز پر تنک بھی دھیان نہ دیتا، بلکہ اوپر سے ڈیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگا دل رسم پر بڑا گھمنڈ کرتا، بڑا عزت والا سمجھتا۔ تو دوستو، ابرص کی بات سن کر ایک اندھیڑ عمر کا آدمی بولا، آج میں پورے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری 10ویں لڑکی موجود ہے، اس کی عمر پرسوں 10 سال کی ہو جائے گی، تب اسے
दफन कर दूंगा, क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरस ने उस बद्दू को देखकर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत होगी, अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी, फक्र करेगी। कैस बिन आशिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संगा दिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं, इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी ना रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई और वो बहुत खुश हुए। दोस्तों, जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुतखाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुत ने तो ऊंट की खालों के बुतखाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुतखानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते।